باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور تھے۔ ایسے میں کامران اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا۔ بہت دھوم دھام سے پارٹی چل رہی تھی۔ تیز اور بلند میوزک کے ساتھ ساتھ شراب اور نشے جیسی چیزوں سے پارٹی مزین تھی۔ کامران اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے، کبھی شراب سے اپنی پیاس بجھاتے۔ ادھر گھر میں سب لوگ پریشان تھے کہ اس وقت کامران نہ جانے کہاں ہوگا۔ گھر سے بھی بار بار فون آ رہا تھا، لیکن پارٹی کی شور میں کامران کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے والد جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ بھی بہت پریشان تھے کہ اس وقت سب لوگ گھروں میں موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی ماں اور بڑے بھائی بھی پریشان تھے۔ جب صبح ہوئی تو کامران گھر آیا، سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کے والد نے کہا کہ کہاں تھی پوری رات؟ اس نے کہا دوستوں کے ساتھ۔ اس کے والد نے کہا تم تکتی نہیں ہو ان دوستوں سے؟ اس نے کہا دوستوں نے پارٹی ارینج کی تھی اس لیے جانا پڑا۔ والد نے کہا تم کبھی نہیں سدھرو گے، دن بہ دن تمہاری آوارگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب کچھ دن گزر گئی تو کامران کے باپ نے اس کی امی سے کہا کہ یہ لڑکا سدھرنے والا نہیں، ہر وقت عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ کندھوں پر کچھ ذمہ داری آ جائے، شاید ان سے یہ سدھر جائے۔ کامران کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری بانجی مہر ہے، اسٹیٹس میں بھی ہمارے کلاس کی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کل ہی کامران کی اماں نے کامران کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں اور تمہارے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کی جائے۔ کامران نے کہا کہ اماں جان، میرا ابھی بالکل بھی شادی کا موڈ نہیں، اور وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کامران سے اس کے ابا نے کہا کہ برخوردار، تمہاری ماں نے جو تم سے بات کی تھی اس پر تو نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ کامران نے کہا کہ ابا جان، میرا شادی کا کوئی موڈ نہیں۔ باپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کب تمہارا موڈ ہوگا؟ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ کل ہی کامران کی اماں اپنی بانجی کا ہاتھ مانگنے اپنی بہن کے گھر گئی اور اپنی بہن سے کامران کے لیے رشتہ مانگا۔ اس کی بہن نے کہا کہ ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ مہرا آپ کی بہو بن جائے۔ اس نے کہا کہ بہو کیسی؟ وہ تو میری بیٹی ہے، لیکن بہن جی ایک بات ہے کہ ہم شادی جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بہن نے کہا کہ جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ ادھر کامران شادی کے لیے نہیں مان رہا، لیکن بالآخر والدین کے دباؤ نے انہیں شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس مہینے کے 28 تاریخ کو اس کی شادی کی تقریب رکھی گئی اور کامران اپنے خالہ کی بیٹی مہر سے شادی کے بندھن میں بن گئے۔ شادی کرنے کے بعد بھی کامران میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح ایک غیر ذمہ دار اور ہر وقت عیاشیوں میں مصروف تھے۔ اس کے والدین جو سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد ان کی کرتوت ٹھیک ہوں گے، لیکن نتیجہ کچھ اور نکلا۔ کامران کی بیوی مہر بھی ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ بھی ایک آزاد خیال اور عیاش پرست لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے ہی کامران کی اماں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ میرا بیٹا باپ کا ایک بگڑا ہوا بیٹا ہے، والدین کی پیار محبت اور پیسے نے انہیں بگاڑا ہے، شادی کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دو۔ کچھ عرصے بعد جب کامران کے ابا نے محسوس کیا کہ لڑکا باپ کا سارا پیسہ دوستوں اور پارٹیوں پر لٹا رہا ہے، اس لیے کامران کے ابا نے کامران کو اپنے کاروبار سے الگ کیا اور اسے کہا کہ اپنا کاروبار کرو، منافع بھی اپنا، نقصان بھی اپنا۔ کامران نے جب اپنا کاروبار شروع کیا تو شروع ہی سے تنزلی کا شکار تھا، کیونکہ ایک طرف اس کی فضول خرچی اور عیاشیاں اور دوسری طرف اس کی بیوی کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہر ہفتے لاکھوں روپے شاپنگ پر اڑاتی تھی، اپنی سہیلیوں کے لیے مہنگے مہنگے تحفے بھی خرید لیتی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کامران کی صحت بھی خراب ہو گئی، کیونکہ ہر وقت نشہ کرنے سے صحت کہاں باقی رہتی ہے۔ کامران ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر بیمار ہو گئی۔ گھر والوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے داخل کروایا
اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 1 مہینے تک یہاں ایڈمٹ رہے گا۔ کامران کو سینے میں درد اور سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ کامران نے بہت اصرار کیا کہ اسے ہسپتال میں داخل نہ کروایا جائے، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اسے 1 مہینے تک داخل کروایا۔ اس 1 مہینے تک اس کی صحت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جب تک اس کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی تب تک یہ یہاں پر ایڈمٹ رہے گا۔ اس کی بیوی صرف 1 بار اس سے ملنے آئی تھی، لیکن کامران کی حالت دیکھ کر اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ہسپتال آ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ کامران کے والدین ہفتے میں 1 بار ضرور ہسپتال کا چکر لگاتے تھے اور اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کر لیتے۔ 2 مہینے کے بعد اس کی جسمانی حالت میں کچھ بہتری آئی اور دماغی صحت میں بھی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد ڈاکٹروں نے کامران کے ابا کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن گھر میں سٹریس اور شور شرابی سے دور رکھنا اور دوائیاں ٹائم پر دینا۔ اس کے علاوہ کسی خاموش اور پرفضا ماحول اگر اسے میسر آ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کامران کے ابا نے کامران کو ایک ملازم کے ہمراہ ایک سیاحتی مقام پر لے گئے۔ یہ سیاحتی مقام ایک دیہات میں واقع تھا۔ وہاں ایک مکان کو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لیا۔ کامران کے ابا کاروبار کی وجہ سے وہاں سے واپس آ گئے اور کامران کو ایک ملازم کے ہمراہ وہاں چھوڑ آئے۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد کامران نے ملازم سے کہا کہ مجھے کہیں باہر لے جائے، تو ملازم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کامران کو ملازم نے وہاں کے ایک خوبصورت مقام پر لے گئے جہاں خاموش ماحول تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، ہوا کی سرسراہٹ اور پرفضا ماحول تھا۔ جب اس نے وہاں تھوڑا وقت گزارا تو پھر بار بار اپنے ملازم سے کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس مقام پر لے جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے ابا کا فون آیا اور ملازم سے کہا کہ میں آتا ہوں تاکہ کامران کو گھر لے آؤں۔ جب اس نے کامران سے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ ابھی نہ آئے، میں کچھ دن یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ تو ملازم نے اس کے ابا کو وہاں آنے سے منع کیا کہ وہ کچھ دن اور یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا بہت خیال رکھنا۔ کچھ دن بعد وہ اس قابل ہوئی کہ وہ خود اس سیاحتی مقام پر جاتی اور وہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بہت وقت ہوا ہے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ملازم نے کہا کہ گھر پر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر گھر پر ہوتی تو مجھ سے ضرور ملنے آتی، جو بھی بات ہے سچ بولو۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ بڑے صاحب نے اسے کئی دفعہ کہا کہ گھر آئے اور اپنے خاوند کا خیال رکھے، لیکن وہ نہیں آنا چاہتی۔ کامران نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے تو میں بھی ان کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد کامران کا دل یہاں لگا، یہاں کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے۔ اس 1 مہینے میں انہوں نے یہاں کچھ دوست بھی بنائے تھے، لیکن یہاں کے دوست شہر کے دوستوں سے بالکل مختلف تھے۔ یہاں کے دوست نہ نشہ کرتے تھے اور نہ ہی فضول وقت ضائع کرتے تھے اور نہ ہی عیاش پرست تھے، بالکل صوم و صلات کے پابند تھے۔ انسان پر اپنے ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو کامران پر یہاں کے ماحول کا اثر پڑا، جو کہ ایک بہت اچھا اثر تھا۔ گھر سے ابا بار بار فون کرتے کہ بیٹا اپنے گھر آ جائے، لیکن کامران کا دل یہاں کے دوستوں اور ماحول سے لگ گیا تھا، اب وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شہر کی زندگی سے اسے نفرت ہوئی تھی۔ ایک تو یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے تھے، پوری گاؤں میں بھائی چارہ قائم تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ کامران کو یہاں کے ماحول سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں ایک لڑکی نقاب پوش گزری، تو ایک دوست نے کہا کہ ایک یتیم لڑکی ہے، نہ ہی اس کا باپ ہے اور نہ ہی ماں، اپنے چچا کی سرپرستی میں ہے۔ تو کامران نے کہا کہ میں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے دل جیت جائیں گے۔
کل اپنے دوستوں کے ہمراہ اس لڑکی کے گھر گئے۔ اس لڑکی کے چچا نے ان کی خاطر تواضع کی۔ کامران کے دوستوں نے کہا کہ حاجی صاحب، اگر آپ برا نہیں مانتے تو یہ کامران ہمارا ایک دوست ہے اور شہر سے آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا شہر میں اپنا کاروبار بھی ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی پہلی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو کامران نے کہا کہ ہاں، میری شادی ہوئی تھی، لیکن اب میں اکیلا ہوں اور تمہاری بھتیجی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری کون مجھے دے گا؟ تو دوستوں نے کہا کہ ہم ہیں نا حاجی صاحب۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بہت جلد جواب دیں گے۔ حاجی صاحب جب گھر آیا تو اپنے بوڑھی بابا اور اپنی بھتیجی سے یہ بات کہی کہ یہ بات ہے، اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو بوڑھے بابا نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اچھی طرح چھان بین کر لی کہ کہیں فراڈی یا دھوکے باز تو نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ان کے دوست جو ہمارے محلے کے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میری پوتی سے پوچھیں کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ تو اس لڑکی جس کا نام مناہل تھا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے جو بھی فیصلہ میرے حق میں کیا مجھے منظور ہوگا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی تو حاجی صاحب نے کامران اور ان کے دوستوں کو بلایا اور اسے کہا کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ اس بات سے کامران کا چہرہ کھل اٹھا اور اپنے دل میں کہا کہ میں ایک یتیم لڑکی کا سہارا بننے جا رہے ہوں، یہ میرے لیے کسی بڑی ثواب اور سعادت سے کم نہیں۔ یہ وہی ماحول کا اثر تھا جس نے ان کے دل و دماغ کو متاثر کیا اور اسے ایک حساس انسان بنا دیا، اور اسے دوسروں کے درد کا احساس ہونے لگا۔ اسی ہفتے ان کا نکاح ہوا اور اسی دن اس یتیم لڑکی کو بہا کے گھر لے آئے اور دونوں خوشی خوشی سی زندگی بسر کرنے لگی۔ مرکزی خیال: بے شک انسان ماحول کا بچہ ہے اور ماحول ہی انسان کو بناتا ہے۔ برے ماحول میں انسان برا ہی بن جاتا ہے اور نیک ماحول میں انسان نیک بن جاتا ہے۔